بدر کی جنگ ہوئی، ایک طرف 313 314 312 مختلف روایتیں، 314 کی روایت زیادہ آتھینٹک علماء نے بتائی ہے، 313 مشہور ہے، اور ان کے مقابلے میں 1000 کا لشکر، بظاہر کوئی مناسبت نہیں، بظاہر یہ ہے کہ بھائی یہ نہتہ لشکر جس پاس کچھ ہتھیار بھی نہیں ہے، یہ کیسے فتح پائے گا؟ اللہ نے فرمایا أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ يَمُدُّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ۔ اے نبی علیہ السلام، یہ لشکر آپ کا 2/3 کم ہے، ان کا 2/3 زیادہ ہے، اور ہم فرشتوں کو ان سے 2/3 زیادہ نازل کریں گے۔ وہ 1000 کا لشکر ہے، ہم 3000 فرشتوں کو نازل کریں گے۔ کافی نہیں ہے، جبکہ اتنے لشکر کی ضرورت تھی نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے صرف 1000 فرشتوں کو نازل کیا تھا، لیکن 3000 کا وعدہ بھی تھا کہ ضرورت پڑے تو 3000 بھی اتریں گے۔ اور نتیجہ کیا؟ بظاہر نہتہ لشکر فتح اور کامیاب۔ غزوہ احزاب میں بھی اللہ نے فرمایا 10,000 کا لشکر مدینے کو گھیر چکا تھا، مدینے کے اندر ساز و سامان نہیں، یہاں تک کھانے پینے کا سامان نہیں، پیٹ پر پتھر 2 3 پتھر باندھ کر خندق کی کھدائی ہو رہی، کفار ملے ہوئے ہیں۔ یہ جوائنٹ لشکر تھا، مشرکین کا، یہود کا، منافقین کا، عرب کے دوسرے قبائل کا، سب مدینے پر حملہ۔ 10,000 کا لشکر، عرب کی تاریخ میں اتنا بڑا لشکر کبھی جمع نہیں ہوا۔ مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے ایسے ہی حالات تھے، سخت سردی کا عالم، ادھر سے بھوک سے صحابہ تڑپ رہے ہیں، بظاہر امید نہیں ہے، لیکن ان ایمان والے بندوں کا حامی اور ناصر، کافی ہونے والا وہ رب تھا جس نے کفایت کی، حفاظت کی۔ اور پھر اللہ نے فرمایا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، کہ اللہ کافی نہیں ہو گیا، جنگ سے اللہ نے بچا نہیں لیا، اللہ نے ایسی تیز آندھی اللہ تعالیٰ نے مسلط کی کہ کفار کے خیمے اکھڑ گئے، اور پورا لشکر تتر بتر ہو گیا، لوگ بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب میں اللہ نے ذکر کیا، پورے واقعے کو اللہ نے ایسے منظر کشی اللہ نے کی ہے، گویا جو ہے ہمارے سامنے وہ لشکر ہے، ہمارے سامنے وہ جنگ ہو رہی ہے۔ ہر موقع پر اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو اور اپنے صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے بچایا، حفاظت کی، کفایت کی۔ کیوں؟ وہ اللہ کے بندے بن گئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین کرام، یہ مرکز، یہ مسجد قرآن کریم کی خدمت کے لیے بھی الحمدللہ کافی جو ہے پروگرامز بنائے رکھا ہے۔ اس میں سے ایک حفظ قرآن کا سیکشن ہے، الحمدللہ یہ بھی جو جاوید رحمہ اللہ کا قائم کردہ یہ جو سیکشن ہے، جو مدرسۃ السلام لتحفیظ القرآن کے نام سے۔ اب اس کے 2 سیکشن ہیں، ایک تو جو ہے وہ ہے جو اسکول والا، جو السلام حفظ اکیڈمی کے نام سے جو قائم ہے، جس میں فجر کے بعد بچہ آ جائے تو عصر کو آپ کا بچہ آپ کے پاس واپس آئے گا، دن بھر ہمارے پاس رہے گا، جس میں حفظ کی بھی تعلیم بھی ہوگی اور اس کو اکیڈمک کی بھی تعلیم ہوگی۔ بچہ 10 تک انشاءاللہ مکمل کر سکتا ہے۔ دوسرا جو ہے یہاں پر دارالاقامہ کے ساتھ یہاں پر بچہ یہیں پر رہے گا اسی مرکز میں، اور جو ہے یہ 24 گھنٹے ہماری نگرانی میں رہے گا، جس میں قیام و طعام، کھانا پینا بھی بچے کا یہیں پر رہے گا۔ اس میں بھی بچہ جو ہے آپ کا حفظ قرآن مکمل کرے گا، اور ساتھ میں اکیڈمکس کی تعلیم بھی 10 تک یہاں پر میسر ہے۔ یہاں کے محلے کے جو بچے ہیں ان کے لیے عصر کے بعد، مغرب کے بعد، لڑکے اور لڑکیوں دونوں کے لیے الحمدللہ پڑھ رہے ہیں، اور اسی طرح عشاء کے بعد اور فجر کے بعد بڑوں کے لیے، چاہے وہ کہیں پڑھ رہے ہوں چاہے کہیں کام کر رہے ہوں، جس کو عشاء کے بعد آنے کا موقع عشاء کے بعد آ جائے، جو فجر کے بعد جو آ سکتے ہیں فجر کے بعد آ جائیں۔ الحمدللہ مبارک سلسلہ چل پڑا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ہمارے بچے جو ہے وہ دین پر آ جائیں، حافظ قرآن بن جائیں، ساتھ ساتھ ان کو اسکول کی تعلیم بھی برابر ملے، یہ مقصد ہے۔ تو اس اعتبار سے فیسز پر ہم زیادہ زور نہیں دیتے، لیکن ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں کہ جو بھی جو اس معاملے میں تعاون کر سکتا ہے، اگر ایک بچے کو بھی کوئی اسپانسر کرنا چاہے
تو کر لے سکتا ہے. بورڈنگ کے بچے کو اسپانسر کرنا چاہے تو 8,000 ہے، اور جو ہے اسی طرح ڈے اسکول کے بچے کو اسپانسر کرنا چاہے تو 5,000 ہے ماہانہ. میری درخواست یہ ہے کہ کچھ مالی تعاون بھی آپ لوگوں سے ہمیں ضرورت ہے. ماہانہ جو ہے آپ ایک سبسکرپشن کر دیں ہمارے پاس، کیونکہ سبسکرپشن ہمارے پاس بہت لو ہو گئے ہیں، جو منتھلی ایکسپنس کے لیے کافی جو ہے مشاکل چل رہے ہیں. تو لہٰذا آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ جن تک بھی ہماری آواز پہنچتی ہے، منتھلی اعتبار سے کچھ بھی جو آپ کی انکم ہے اس کے لحاظ سے آپ جو ہے ایک ماہانہ جو ہے سبسکرپشن کے اعتبار سے ہمارے آفس میں جب لکھا دیں، اس کے بعد منتھلی وائز آپ کو انشاءاللہ کالز بھی آ جائیں گے، آپ کو ریمائنڈر بھی آ جائے گا، آپ کے لیے آسانی ہو جائے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ فیکم.